السلام علیکم ٹو آل آف یو. کلاس 12 اردو ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے شاعری کی حقیقت جو کہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے. شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ شاعری ایک ذوق اور وجدانی چیز ہے. ذوق کو ہم کہتے ہیں شوق اور وجدانی دریافت کرنے کی قوت یا جاننے اور دریافت کرنے کی قوت. شعر یعنی کہ شاعری جاننے دریافت کرنے کی قوت اور شوق رکھنے کی چیز ہے. شعر کی تعریف چند لفظوں میں نہیں کی جا سکتی. اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ سوچ کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں شاعری کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء سے نوازا، مختلف اعضاء عطا کیے اور ہر اعضاء کا کام الگ الگ ہے. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح کانوں سے سنتے ہیں. ہر ایک اعضاء کا کام الگ الگ ہے، ہر ایک آرگن کا کام الگ الگ ہے. انسان کو عطا کیے ہوئے اعضاء کا کام یعنی کہ الگ الگ ہے. ان میں دو قوتیں تمام افعال اور ارادات، افعال یعنی کہ کام، ارادات خواہشات کا سرچشمہ ہے. دو افعال یعنی کہ دو قوتیں، افعال اور ارادات تمام خواہشات کا سرچشمہ ہے. وہ دو قوتیں کون سے ہیں؟ شبلی فرماتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ادراک یعنی کہ پانا، دوسرے کو کہتے ہیں احساس یعنی کہ حواس خمسہ. ادراک اور حواس خمسہ. حواس خمسہ میں سے کسی حصے کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنے، یعنی حواس خمسہ میں سے کسی حصے کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنے اور یہ دو قوتیں تمام افعال اور ادراک کا سرچشمہ ہے. یعنی کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، کسی حصے کے ذریعے سے کچھ ہم معلوم کرتے ہیں، اور یہ دونوں قوتیں افعال اور ادراک تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے. ادراک کا کام یعنی کہ ادراک کا کام چیزوں کو معلوم کرنا، ادراک کا کام چیزوں کو معلوم کرنا اور پھر نتیجہ اخذ کرنا. یہ ہے کس کا کام؟ ادراک کا کام. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں آج ہم بہت زیادہ ترقی دیکھتے ہیں. گویا کہ جو بھی ایجادات، انکشافات یا تحقیقات، وہ اسی کے نتائج عمل ہے. کس کے نتائج عمل ہے؟ ادراک کے نتائج عمل ہے. اسی طرح ہے حواس یعنی کہ حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں احساسات. تو احساسات میں ہم دیکھتے ہیں احساسات کا کام ہے، علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ احساسات کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان متاثر ہو جاتا ہے اس واقعے سے. مثال کے طور پر غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے. اسی طرح خوشی میں انسان کو سرور ملتا ہے، اور اسی طرح حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے. تو یہی جو قوت ہے، یعنی کہ یہ جو قوت ہے، یہ احساس کی قوت ہے. شبلی فرماتے ہیں یہی احساسات قوت شاعری کا دوسرا نام ہے. یہی احساسات شاعری کا دوسرا نام ہے. شبلی شاعری کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ احساس جب الفاظ کا جمع پہن لیتا ہے، احساس ہمارے اندر جو احساسات ہوتے ہیں وہ جب الفاظ کا جمع پہن لیتے ہیں تو شعر بن جاتا ہے. اسی طرح ایک اور طریقے سے شبلی شاعری کی تعریف سمجھاتے ہیں کہ حیوانات پر جب کوئی جذبہ طاری ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کی آوازیں یا حرکتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ جب ان کے اندر کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو وہ اس جذبے کو باہر نکالنے کے لیے آوازوں یا حرکتوں کا سہارا لیتے ہیں. مثال کے طور پر شیر گونجتا ہے، مور چنگاڑتے ہیں، طاؤس ناچتے ہیں، کوئل بولتی ہے یا بلی میاں میاں کرتی ہے. یعنی کہ حیوانات جذبات کا اظہار مختلف قسم کی آوازوں اور حرکتوں سے کرتے ہیں. اسی طرح انسان پر بھی جذبات طاری ہو جاتے ہیں، انسان پر بھی جذبات طاری ہوتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے بڑھ کر ایک اور قوت عطا کی ہے، تو اس قوت کو ہم کہتے ہیں متکیا گویائی، بولنے کی قوت، یعنی کہ بولنے کی قوت انسان کو عطا کی ہے. یعنی کہ جب ان دونوں پر کوئی جذبات طاری ہو جاتا ہے تو بے ساختہ انسان کی زبان سے موزون مناسب الفاظ نکلتے ہیں، اسی کا نام، یعنی کہ انسان کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں تو انہی کا نام شعر ہے. یہاں شعر کی دوسری تعریف اگر آ گئی کہ جب انسان پر کبھی جذبہ طاری ہوتا ہے تو اس جذبے کو باہر نکالنے کے لیے بے ساختہ اس کی زبان سے موزون یا مناسب یعنی کہ لائق الفاظ نکلتے ہیں، جسے ہم شعر کہتے ہیں. ایک اور تعریف یہ کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہو وہ شعر کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ سامعین پر بھی مؤثر، یعنی کہ یہ الفاظ سامعین پر بھی وہی اثر ڈالتے ہیں جو اثر صاحب جذبہ کے دل پر طاری ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم شاعر کی تعریف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو کلام، جو بات، الفاظ انسان کے جذبات کو بانگیزہ یعنی کہ مشتعل یا بڑھکا دے اور انہیں تحریر میں لائے تو اسی کا نام شعر ہے. تو شاعری کی حقیقت فرماتے تھے کون؟ علامہ شبلی نوالی. کس طرح سے ایک انسان شعر لکھتا ہے، اس کے اندر سے کون سی حالت اس سمے طاری ہو جاتی ہے، اور حیوانوں کے اندر حالات اس سمے کیا ہوتے ہیں جب یہ جذبات ان کے اندر بھی طاری ہو جاتے ہیں.